ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. بزرگوں کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے. انسان کو خوشی کا اس وقت تک احساس نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر غم نہ آئے، رات کا احساس نہیں ہوتا جب تک دن نہ آئے، دن کا پتہ ہو تو پھر رات کا احساس ہوتا ہے. جی، گرمی اور سردی ملا کے کام کرتی ہے تب انسان کا وقت گزرتا ہے. تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. یہاں تک بات تو سب کو پتہ ہے، سب سمجھتے ہیں. اگلی بات میں کروں گا حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت نے فرمایا کہ اسلام کی ضد کیا ہے؟ ایمان اور اسلام، اس کی ضد کیا ہے؟ چھوڑ دینا کم کر دیں. تو اسلام کی ضد کیا ہے؟ یعنی مسلمان، اگر ایک شخص مسلمان ہے تو اس کا الٹ کیا ہے؟ ہم لوگ اپوزٹ پڑھتے ہیں نا، الفاظ اور اس کا متضاد پڑھتے ہیں. تو آپ کی نظر میں مسلمان کی ضد کیا ہے؟ کافر. بتائیں جی، کافر نا. اسلام کی ضد کفر ہے، یہ بات غلط ہے. اسلام نے کفر کو مٹایا؟ نہیں، اسلام نے تو کفر کو نہیں مٹایا. چلیں آپ ہی بتائیں، اسلام سے پہلے دور کو کیا کہتے تھے؟ دور جاہلیت. تو اسلام کی ضد جہالت ہے. اسلام نے آ کے جہالت کو مٹایا، ہمیشہ جہالت کو مٹایا. ورنہ کفر تو اسلام کے زمانے میں بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین تھے، ذمی تھے، ان کے حقوق تھے، حقوق بیان ہوئے. شریعت کے اندر حقوق بتائے گئے کہ ذمی حضرات کے یہ حقوق ہیں، یہ معاملات ان کے کرنے چاہیے. بس. تو اسلام نے کفر کو نہیں مٹایا، اسلام نے جہالت کو مٹایا. محمود غزنوی نے جو ہندوستان پہ حملے کیے تھے تو خاص مقامات پہ کیے، 17 حملے کیے تھے. پورے ہندوستان پہ تو حملے نہیں کیے نا. محمود غزنوی نے پورے ہندوستان پہ حملہ نہیں کیا. پورے ہندوستان پہ محمد بن قاسم نے بھی حملہ نہیں کیا. اگر کفر پہ حملہ ہوتا تو پورے ہندوستان پہ حملہ ہوتا. محمد بن قاسم نے پورے ہندوستان پہ حملہ نہیں کیا. جہاں جہاں راجہ داہر کی حکومت تھی وہاں حملہ کیا. سمجھ رہے میری بات؟ حالانکہ اس وقت ہندوستان میں کئی 100 راجے تھے. محمد بن قاسم نے اور کسی راجے پہ حملہ نہیں کیا، صرف راجہ داہر پہ حملہ کیا. اس لیے کیونکہ وہ جہالت والی حرکتیں کر رہا تھا. محمود غزنوی کے بارے میں آج ہماری بڑی مشہور کتابیں، تاریخ ملت بھی اور دیگر بہت سی کتابیں، اس میں محمود غزنوی کے بارے میں طرح طرح کا کیچڑ اچھالا گیا کہ محمود غزنوی ایسا تھا، پیسے لوٹنے آتا تھا، پیسے لوٹ کے گیا، ہندوستان کی دولت چھوڑ دیں، ہندوستان کی دولت اس نے لوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہندوستان کے اندر سے جو قافلے غزنی جایا کرتے تھے تو جن لوگوں کو پتا تھا کہ وہاں ایک سچا اور پکا انسان، سچے پکے ایمان والا انسان رہتا ہے، تو ان کو ریشمی رومالوں کے اندر تحریریں لکھ کر بھیجا کہ سومنات کا مندر ہے، وہاں پر بچیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے اور پھر ان کو وہیں ذبح کر کے ان کی گردن کو لٹکا دیا جاتا ہے. سومنات کے مندر کی تاریخ یہ ہے.
سومنات کے مندر کا اردو ترجمہ میں نہیں کر سکتا. جو سومنات کا مندر ہے اس کو میں اردو ترجمہ نہیں کر سکتا کہ وہ اصل میں ہے کیا، اصل میں کیا ہے وہ سومنات کا مندر. یعنی نہ مردوں میں بتا سکتا ہوں نہ خواتین کے مجموع. جب خواتین ہوں تب تو انسان ویسے بھی نہیں بتا سکتا. تو یعنی اتنی شرمناک اس کی حقیقت ہے. اور محمود غزنوی آ کے اسی پہ حملہ آور ہو رہا ہے کہ پورا ہندوستان خالی ہو گیا تھا. جی پھر انہوں نے کسی ہندو کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا. اگر یہ کفر کے خلاف جہاد ہوتا، محمود غزنوی کا جہاد کفر کے خلاف ہوتا، تو ان لوگوں کو زبردستی اسلام کلمہ پڑھایا جاتا. اور اسلام تو کسی کو زبردستی مسلمان بناتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور اسلام کا تو قاعدہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں. لا کراہۃ فی الاسلام، اسلام قبول کرنے میں لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں کسی پہ اکراہ نہیں ہے، کسی پہ زبردستی نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین. جب اکراہ نہیں ہے تو پھر حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب اکراہ نہیں ہے تو تلوار کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے سپاہیوں کو بھی شہید کروا رہے ہو. اسلام کا اصل مخالف جہالت ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی. آگے چلے جائیں. جہالت کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ جہالت کیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. جہالت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں لگ سکتے ہیں. لیکن میں خلاصتاً ایک چیز کو بتاتا ہوں. جہالت کا معنی ہے صحیح فطرت سلیمہ سے ہٹ کر کوئی کام کرنا. یہ جہالت کی بات ہے. بطور مثال دانش بھائی کی میں برائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسلام نے فطرت سلیمہ بتا دیا کہ فطرت سلیمہ یہ ہے، اس سے ہٹ کے جو کام کرے گا وہ جہالت ہے. میں کسی کی برائی بیان کر رہا ہوں، میں کسی سے دل کو برا کر رہا ہوں، یا میں بڑے نیک لوگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. فلاں کے بارے میں دل میں گند، جی اس نے میری عزت نہیں کی، اس کو میرے لیے یہ الفاظ کہنے چاہیے تھے، اس نے مجھے یہ الفاظ نہیں کہے. یہ بھی جہالت ہے. اس کو مجھے اس طریقے سے عزت دینی چاہیے تھی، یہ بھی جہالت ہے. بھئی وہ بندہ آزاد ہے، وہ کیوں آپ کو عزت دے؟ اگر اس نے آپ کو عزت نہیں دی تو کیوں دے آپ کو عزت؟ آپ کون ہوتے ہیں زبردستی عزت لینے والے؟ یہ جہالت ہے. آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی کی تنقیص کر رہے ہیں، یہ جہالت ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا اسی کے سامنے جھک نہیں رہے، یہ بھی جہالت ہے. ٹھیک. ہر وہ جہالت. 610 سال کے بعد آسمان کا زمین سے رابطہ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 571 عیسوی میں آسمان پہ اٹھائے گئے. اس کے 40 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے 571 برس ہو چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش 571ویں برس میں پیدائش ہوئی، اور 610ویں برس میں جا کے آپ علیہ السلام کو نبوت ملی. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ تو رہے نا؟ تو 610ویں برس یعنی 40 برس کے بعد آپ کو نبوت ملی. اور نبوت کے بعد سب سے پہلی چیز جو آسمان سے نازل ہوتی ہے وہ ہے اقرا. ہے جی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہالت کو جتنا شدید خطرناک قرار دیا ہے اس قدر خطرناک اللہ نے کفر کو بھی قرار دیا ہے. حالانکہ کفر اپنی جگہ پر ہے، لیکن کفر کے ساتھ جب جہالت شامل ہو جاتی ہے، یا ایمان کے ساتھ بھی جب جہالت شامل ہو جاتی ہے تو یہ اسلام انسان کو اندر سے تباہ کر دیتی ہے. جہالت کا ایک اور معنی یہ ہے کہ جس کا حق آپ پہ بنتا ہے آپ اس کا حق ادا نہ کریں. یہ بھی جہالت کیا ہے؟ یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی برائی ہے. تو جہالت دور ہوتی ہے تعلیم سے. تعلیم اتنی ضروری ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدی آئے اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. صحابہ سے مشورے کے بعد 2 رائے سامنے آئی کہ ہم کسی کو نہیں ماریں گے، بس 2 کام کرنے ہیں، یا تو پیسے دو اور آزاد ہو جاؤ، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے پیسے قبول نہیں ہیں، وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں. حالانکہ عرب معاشرے میں پڑھنا لکھنے کی کوئی ویلیو نہیں تھی. عرب معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا وہ تو تھا، لیکن عرب معاشرے کی چھاپ 250 برس کے بعد جو تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 250 برس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 15 سال 14 سال یہ 10 سال ان کی عمر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک دن سبق میں آئے 500 حدیثیں لکھی گئی، دوسرے دن سبق میں آئے 500 حدیثیں لکھی گئی، تیسرے دن درس میں آئے 500 حدیثیں لکھی گئی. تو طلبا نے تنگ کرنا شروع کر دیا، بھئی آپ لکھتے نہیں ہیں، آپ لکھتے نہیں ہیں. تو کہنے لگے کہ لکھنا مجھے پسند نہیں ہے. کبھی تمہیں شرف کتابت حاصل نہیں ہوگی، یہ خاص قسم کا شرف ہے، تمہیں شرف کتابت حاصل نہیں ہوگا، تمہیں یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، وہ چیز نہیں ملے گی، وغیرہ وغیرہ. امام بخاری کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اتنا کافی ہے کہ میں استاد کے درس میں بیٹھ رہا ہوں. تو کچھ دن کے بعد جو وہاں کے طلبا تھے انہوں نے امام بخاری کا مذاق اڑانا شروع کیا. کہنے لگے کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، آپ کو تو پڑھنے لکھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ لکھ نہیں رہے. تو امام بخاری فرمانے لگے کہ غصہ آ گیا. غصہ آنے کے بعد امام بخاری نیچے بیٹھا، فرمانے لگے دیکھو کتاب لے کے آؤ، تم نے کیا لکھا. چنانچہ سب اپنے پرچے لے کے آئے، اور اس میں جو امام بخاری نے لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا امام بخاری نے حدیث نمبر 1 سے بولنا شروع کیا اور 1500 کی 1500 حدیثیں زبانی سنا دی. اور نہ صرف یہ کہ 1500 حدیثیں زبانی سنائی ہیں، بلکہ 1500 کی 15 حدیثیں سند کے ساتھ سنائی. ٹھیک ہے، سند دیکھیں جی، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں دانش بھائی حسن بھائی کے کان میں کہتے ہیں، پھر وہ ان کے کان میں، 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 پھر وہ مجھے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان بندوں کو اٹھا کے دوبارہ بٹھا دو، ترتیب تبدیل کر دو. ترتیب تبدیل ہوئی. آپ کسی سے پوچھو جی پہلے نمبر پہ کس نے بولا تھا، دوسرے نمبر پہ کس نے، تیسرے نمبر پہ کس نے، کتنوں کو یاد ہوگا؟ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے نہیں یاد ہوگا، لیکن وہ سن کے یاد کہ اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو، اور پھر وہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اچھا اب کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ استعمال کیے تھے برسولک الذی ارسلتا. دوسرے نے کہا کہ اللہ کے نبی نے استعمال کیے تھے بنبیک الذی ارسلتا. دونوں کا ایک ہی معنی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ایک بندے نے یہ کرا، ایک بندے نے یہ کہا، دوسرے بندے نے کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى. درمیان میں واو نہیں ہے. ٹھیک، ایک میں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، تو دوسرے نے کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى. جہاں ایک راوی نے واو نہیں بولا وہ بھی بتایا کہ واو نہیں بولا اس نے. یہاں پر یہ زبر کی بجائے زیر بولی، یہاں زیر کی بجائے پیش بولی، یہاں پیش کی بجائے 2 زبر بولی، یہاں پیش کی بجائے اللہ کے نبی نے وقف کیا، وقف کرنے کے بعد آپ نے ٹیک چھوڑی، اور ٹیک چھوڑنے کے بعد آپ نے انگلی اٹھائی اور پھر یہ فرمایا. اتنی سی تبدیلی بھی محدثین نے نقل فرمائی. نہیں، اللہ کے نبی کی بات کو نقل کرنے میں اتنی اہمیت. جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، تو ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ بعین ہی وہی الفاظ بتائیں، ورنہ اگر جملے کا ہیر پھیر یا کوئی لہجہ تبدیل ہو گیا
تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ایسی بات منسوب ہو جائے گی جو آپ نے نہیں فرمائی. پیچھے اترے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ بات آپ کی طرف منسوب ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی بات کی اتنی اہمیت ہے تو ذاتی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا اس کی کتنی اہمیت ہوگی. تو اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کو آ کے ختم کیا وہ جہالت کو ختم کیا. اسلام نے کفر کو ختم نہیں کیا، نہ کفر کے خلاف تلوار اٹھائی نہ کفر کے خلاف تبلیغ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی یہ نہیں کہا یہ کچھ بھی نہیں. اتجعل آلہۃ الہ واحد، کہ بھئی اتنے سارے خداؤں کو تم مانتے ہو، کیسے مانتے ہو؟ بھئی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہوتا تو زمین میں جھگڑا ہو جاتا. یعنی ایک الہ جو زمین کو دنیا کے نظام کو چلا سکتا ہے دو الہ مل کے نہیں چلا سکتے ویسے. ورنہ ایک کہتا کہ سورج مشرق، حدیث کے الفاظ، ایک کہتا کہ سورج مشرق سے نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں مغرب سے نکلے گا. یہ کوئی ایسا ہے، کوئی آج تک ایسا بندہ ہے جس کا اپنی بیوی سے اختلاف نہ ہوا؟ کوئی ایسا بندہ؟ کوئی؟ آپ کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو میں قصہ سنانا شروع کروں گا احادیث کا تو آپ حیران رہ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے پورا مہینہ ناراض رہے. میں نہیں کہوں گا آپ لوگ بھی ناراض ہو جاؤ، جن اللہ کے نبی ناراض ہوئے. ایک صاحب میرے پاس رہ گیا، بیوی مجھ سے ناراض ہے، غصے ہوئی پڑی. میں نے کہا بھی پتہ کرو کیا مسئلہ ہے. پھر دوسرا دن ہو گیا، تیسرا میں اپنے ماں کے گھر جو بھی بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ، بس نہیں بتانا. 3 دن کے بعد بولی، کہنے لگی عورت کو ناز دکھانے کا حق ہوتا ہے، میں ناز دکھا رہی تھی. تو بھئی ایسی بے وقوف قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ایسی باتوں سے استدلال کر لیتے ہیں کہ عورت کو ناز دکھانے کا حق ہے لہٰذا میں بلا وجہ ناراض ہوں. اس کو پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، فرمانے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کسر و کسرا کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں. آپ نے فرمایا دیکھو سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ سجدہ تو پیدا کرنے والے کو کیا جاتا ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اپنے شوہر کا مقام اتنا بڑا ہے. آج انگریزی تعلیم نے ہمارے دل سے وہ مقامات ختم کر دیے. انگریزی تعلیم کا کیا رونا ہے؟ ہمارے بچوں کے اندر سے وہ اقدار نکل گئے. نہ بچے اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، نہ بیوی اپنے شوہروں کی قدر کرتے ہیں. جب بیویاں اپنے شوہروں کی قدر نہیں کریں گی تو بچے بھی اپنے باپ کی قدر نہیں کریں گے. جب بیوی اپنے شوہر کی قدر نہیں کرے گی تو شوہر بھی بیوی کی قدر نہیں کرے گا. چنانچہ بچے اپنی ماں کی قدر نہیں کریں گے. تو ہمارے آنے والی نسل برباد ہوگی. آنے والی نسل برباد ہوتی جا رہی ہے. ہم ایسی اکبر الہ آبادی فرماتے تھے کہ آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے کسی جگہ. اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. یہ باپ کو سمجھتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے، اس کو تو حکم دینا آتے ہیں، اس کو تو اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو بس سختیاں کرنا آتی ہیں. بچے ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں. کیوں؟ ان کی زندگی میں ایک نظریہ بن چکا ہے، ہمیں مزے چاہیے، ہمیں لذتیں چاہیے، چاہے وہ موبائل فون کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ کھیل کود کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ حرام کھانے کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ اپنے آرام کے ذریعے سے ہوں، بس ان کو مزے چاہیے. اور اس رنگین اسکرین نے اور اس ٹی وی اور میڈیا نے ہمارے بچوں کی نظریں بدلی کر دی، ہماری عورتوں کی نظریں بدلی کر دی. ان کے ڈریسز تبدیل ہو چکے ہیں، ان کے شوق تبدیل ہو چکے ہیں. پہلے ہماری عورتوں کو شوق ہوتا تھا. کیا شوق ہوتا تھا کہ ہم رات کو اٹھیں اللہ سے مانگیں. یقین کریں میرے پاس کئی 60
70 برس کی خواتین کے فون آئے. میری بڑی خواہش ہے کہ رات کے وقت خود ہی اللہ کی محبت سے مجبور ہو کے میری آنکھ کھلے اور میں اللہ کے حضور سجدے میں گروں اور گر گڑاؤں. یہ خواہشات نہیں ملتی. خال کوئی 100 میں سے کوئی 1-2 ہوں گے جن کو یہ تڑپ ہوتی ہوگی کہ میں اللہ کے لیے روں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. تو دل میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا. میں جان گیا اے ربی تیری پہچان. یہ اللہ کے لیے تڑپنے والا ہو، تو ذکر اللہ کر کے پھڑ پھڑانے والا ہو. ہائے نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا. ذکر میں تاثیر دور جام ہے. یہ جیسے شراب پی کے انسان کو نشہ آ جاتا ہے، اس کو تھپڑ مارو، اس کو گالیاں دو، اس کو کوئی پتہ نہیں. جاؤ جو کرنا ہے کر لو. اس کو لوگ ٹھوکریں مارتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا. یہاں اللہ کا نام لینے کے بعد اگر کسی نے کسی ڈس ریسپیکٹیبل نظریے سے بات کر لیا، او ہو جناب کا پارا گرم. کیا مولوی اور کیا ڈاکٹر، سب ایسے. کیونکہ اللہ کی محبت کا نشہ ہی نہیں چکھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ، 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ سے جنت سوال کرتی ہے، اللہ جی یہ مجھے دے دے. ہے کون؟ میں علی منہ. ایک بار فرمایا علی ان میں سے ہے، پھر فرمایا علی منہ، پھر فرمایا علی ان میں سے ہے. دوسرا سلمان منہ، سلمان اس میں سے ہے. پھر میں ابو ذر ان میں سے ہے. تو کسی نے حضرت ابو ذر غفاری کو گالی دی کہ تم ایسے ہو، گالی دی. سیدنا ابو ذر غفاری کہنے لگے ارے میاں کون سی گالی دے رہے ہو؟ میرے سامنے ایک گھاٹی آنے والی ہے، اگر تمہیں اس گھاٹی سے پار ہو گیا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میں اس گھاٹی میں گر گیا تو یہ جو گالی دے رہے ہیں نا مجھے، یہ بہت چھوٹی ہے، میرے لیے اس سے بھی بڑی گالی ہے. چھوٹی سی بات پہ پارا چڑھ جائے، چھوٹی سی بات پہ ہم غصے اور ناراض ہو جائیں. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کیونکہ جس نے جو جہاز میں بیٹھا ہے اور 7000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہا ہے، درمیان میں کوہ بیٹ کر دے تو اس کو بیٹ کو ہٹانے کے لیے رک نہیں جاتا. میرا جہاز خراب کر دیا، اتنی مہنگا جہاز ہے میرا، اس کو شرم ہی نہیں آتی. تو یہ کہے گا اس کو میاں ہوائی پرواز اللہ کی طرف کتنی تیز ہے ہی نہیں. یہ بالکل اس بچے کی طرح جس کے نئے جوتے آتے ہیں وہ بغل میں ڈال کے گھوم رہے تھے. میں نہیں پہنے جی، میں نہیں پہنے، گندے ہو جائیں گے. میں نہیں پہنوں گا جی، گندے ہو جائیں گے. ہم وہی اپنی عزت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنا کسی طریقے سے پیسہ مل جائے، کسی طریقے سے دھن دولت مل جائے. پیسہ ہے نا، پیسہ یہ مال، اس کی محبت اور اس کا نشہ جاتا نہیں ہے. تباہ کر کے رکھ دیتے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے. ایسے نواب تھے، کئی نواب. اس زمانے میں نواب ہوتے تھے. سمجھے؟ ایک نواب ہندوستان میں ایک ہی ٹرین چلتی تھی، اور تو ایک نواب کے بیٹے نے کہا کہ ابا میں ٹرین میں جاتا ہوں. پیسنجر جو لوکل ٹرین ہوتی ہے لے کے جاتی تھی اس زمانے میں، تو میں ٹرین میں جاتا ہوں اپنے اسکول یا کالج یا مدرسے جو بھی ہے، تو اس میں نا پہلے سے ٹرین بھری ہوتی، جگہ نہیں ملتی. تو میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں. جانے کا راستہ ٹرین کا ہی تھا، کوئی سڑکوں کا اتنا مضبوط راستہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو کہنے لگا چلو بیٹا ٹھیک ہے، میں تیرے لیے ٹرین خرید لیتا ہوں. اور اوپر جا کے سرکار میں بات کر لی ٹرین خریدنے والے، تو بیٹے نے ابا نہ خریدو بھائی، میں نے کوئی زندگی پر کالج تھوڑی جانا ہے، میں تو چند مہینے جانے کے بعد ختم ہو جائے گا. کہنے لگا اچھا ہاں یہ بات بھی صحیح.
مہینے میں ایک بار جاتے ہیں پھر ایک بار واپس آتے ہیں. تو میں نے زندگی بھر تو وہاں نہیں رہے نا. اس زمانے میں لوگ دور جا کے پڑھائیاں کرتے تھے, ہاسٹل میں رہا کرتے تھے. آج کل یہ تو آج کل روزانہ جانا روزانہ آنا, پہلے تو نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کوئی کہتا اچھا ٹھیک ہے پھر رہنے دو. تو یعنی ایسے نواب ہوا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی نواب حضرات نے کہا کہ آپ مجھے بیعت کر لیجئے. فرمایا کہ آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, دولت بہت زیادہ ہے, میں آپ کو بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے ذہن میں نشہ رہے گا پیسے کا. پھر بھی وہ حضرت تھانوی کو لکھتے تھے آپ کا مرید اور آپ میرے مرشد. لیکن حضرت تھانوی نے باضابطہ بیعت نہیں فرمایا کہ پیسے کا نشہ ایسا ہی ہے کسی بھی وقت آپ کا دماغ خراب کر سکتا ہے. آپ کے پاس اعزاز ہو گیا تم فلاں سے بیعت ہو, تم یہ ہو یہ ہو. تو پھر آج کل نہ اتنا پیسہ ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسی سخاوتیں بھی نہیں ہے لوگوں کے اندر کہ لوگ کروڑوں ایسے لٹا دیں گے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک نواب نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے نا, غالباً نواب چتاری رحمۃ اللہ علیہ تھے, میری بیٹی کی اگر شادی ہونی ہے تو آپ سے ہونی ہے. اس کے علاوہ میری بیٹی کی شادی کسی اور بندے سے ہو نہیں سکتی. مولانا قاسم نانوتوی جبال علم تھے, بڑا نام تھا مولانا قاسم نانوتوی. ایک قصہ سناتا ہوں ان کا. ایک ہوتا ہے ظاہری علم جو ہم لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں اور لوگ ہمیں مولوی سمجھنا شروع, عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں, امام صاحب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بنا بھی دے ایسا. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں علم کی کچھ تلچھٹ عطا فرما دے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے میں گئے تو وہاں پر ان کے کچھ مخالفین حضرات تھے. انہوں نے 4 بندے کھڑے کیے, کہا مولانا کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. آپ تو لوگ تو سن رہے ہیں نا, درمیان میں کوئی ایک بولنا شروع ہے پھر دیکھو میرا کیسے پارا خراب ہوتا ہے. ہم ایسے ہی لوگ ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور جس آدمی کو پہلے بٹھایا تھا نا, ہم یہاں آپ کھڑے ہو جائیں. یہ 10 سوال تیار کر کے لائے ہیں. پہلا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ. دوسرا سوال یہ, اس کا جواب. تیسرا سوال یہ, اس کا جواب. پھر دوسرے کو کھڑا, ہم یہاں آپ کھڑے ہو جاؤ. پھر 4 کو کھڑا کیا, 4 کے سوالات کے جوابات کیے. وہ 4 تو اسی وقت مسلمان ہو گئے. کہا بھائی یہ واقعتاً کوئی اللہ نے ایسی علمی شخصیت بنائی. پھر اس کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ میں ان کو سیدھا کرتا ہوں, ان سے کہو جی ہمارے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا, آپ جنازہ پڑھا دیں. کہ جب جنازے کے لیے آپ مجھے لپاٹ کے چارپائی میں ڈال کے لٹا دینا. لٹانے کے بعد جب یہ سلام پھیریں گے, سلام پھیرنے کے بعد میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھا دیجیے, آپ نے بہت ہم آج کام کیا, آج ہم بڑے متاثر ہوئے, بڑا فائدہ ہوا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پڑھا دوں جنازہ؟ کہنے لگے جی حضرت پڑھائیے. کہا صحیح کہہ رہے ہو, پڑھا دوں جنازہ؟ حضرت پڑھائیے. کہا پھر سوچ لو, آخری بار پوچھو پڑھاؤں؟ حضرت پڑھائیے. کھڑے ہو گئے, 4 تکبیرات پڑھی, سلام پھیرا اور وہ شخص کبھی بھی نہیں اٹھا. حضرت کی توجہات باطنیہ ایسی تھیں کہ وہ شخص ٹوٹ گیا, اندر ہی فوت, کفن کے اندر ہی فوت ہو گیا. تو توجہات باطنیہ ایسی چیز ہوتی ہیں, میں اس پہ کبھی بات کروں گا, آج تمہارا وقت ختم ہو گیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نواب چتاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے ہی میری بیٹی کی شادی ہوگی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شادی ہوئی, رات کو اپنے دلہن کے کمرے میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی اور مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے. نواب ایسے نہیں ہوتے تھے, جتنا بچی کا وزن تھا اس سے زیادہ کا زیور پہنا ہوا تھا. سمجھ رہے؟ نہیں, پورے بازو سونے کے کڑوں سے, چوڑیوں سے بھرے ہوئے, اور جسم کے اوپر ہمارے پنجاب میں بھی جو میری والدہ محترمہ یا میری خالائیں وغیرہ, ان کو ہار دیے جاتے تھے تو مقابلے ہوتے تھے کہ 7 تہوں والا ہار, 10 تہوں والا ہار, 20 تہوں والا ہار, 50 تہ والا ہار.
آج کل کتنی طے والا ہار ہوتا ہے، ایک لائن لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر 2-4 چیزیں لگائی ہوتی ہیں، وہ کمال ہو گیا جی، اتنا بھاری ہار ہے جی، اتنی بڑی زنجیر، وہ پورے 2 تولے کیا، کیا سمجھتے ہو ہم سیٹ صاحب ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مجھے آج تک یاد ہے، میں نے 7 تہوں والا، 7 تہیں اور ایک تہ پورے جسم جتنی، سمجھے، اتنے بڑے بڑے ہار، تو بچی کے وزن سے دگنا یا بچی کے وزن کے جتنا، کتاب میں نے کافی پرانا پڑھا، تو وہ ہار یعنی اس طرح کے زیورات پہنائے ہوئے، تو مولانا قاسم نانوتوی رونے لگے، تو دلہن نے پوچھا کہ کیا حضرت کیا ہوا؟ تو وہ شناخت رکھنے والے لوگ تھے، کہنے لگے کہ شاملی کے مجاہدین اس وقت بھوکے مر رہے ہیں اور میں یہاں ایک زیورات سے لدی بھدی عورت کے ساتھ رات گزارا، قاسم سے یہ برداشت نہیں۔ تو اللہ کی ولیہ اٹھی ہے، اسی وقت سارے زیورات اتارے اور اپنے زربفت کے کپڑے اتار کے سادہ کپڑے پہنے، اور ان زربفت کے کپڑوں، یعنی وہ کپڑے ہوتے ہیں زربفت کی چادریں، پاکستان کی مشہور ہے زربفت کی چادریں، بلوچستان کی، تو زربفت کی سونے کی چادریں اس کے اوپر سونا پرویا ہوتا، زربفت کی چادروں کے اندر لپیٹا اور کہا کہ یہ آپ لے جائیے، اور لے جانے کے بعد آپ یہ شاملی کے مجاہدین کو دیجیے۔ جب یہ دلہن اپنے گھر واپس گئی ہے تو کمال اخلاق، کسی ایک نے پوچھا نہیں کہ بیٹی تیری انگلی میں انگوٹھی بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ بتایا کہ ابا جان یہ معاملہ ہے، خود بتایا، تو باپ نے اتنا ہی زیور دوبارہ بنا کے دیا، دوبارہ وہ زیور شوہر کو دکھائے بغیر لپیٹ کے دوبارہ اپنے شوہر کے حوالے کیا کہ جائیں آپ فلاں جگہ پہ دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا قاسم نانوتوی یہ جوال علم، میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، بات میری دوسری طرف نکل گئی۔ ہمارا موضوع جو یہ تھا کہ اسلام کا اصل رکن جہالت کو ختم کرنا ہے۔ ہم اپنے مزاج میں دیکھیں کون سی جاہلوں والی حرکتیں کرتے ہیں، کون سی ایسی اپنے مالک کو ناراض کرنے سے بڑھ کے جہالت، اور کون سی ہے؟ یہ تو اسلام کے متضاد ہے، اسلام کے متضاد ہے۔ ہم کافر نہیں ہیں الحمدللہ، ہم مشرک نہیں ہیں الحمدللہ، ہم بدعتی نہیں الحمدللہ، ہم فلاں عقیدہ غلط نہیں رکھتے الحمدللہ، لیکن اسلام کا جو تقاضا ہے وہ اسلام کا تقاضا ہے کہ اپنے مزاج میں سے جاہلیت نکالی جائے۔ جس مالک نے پیدا کیا اس کو ناراض کرنا جہالت نہیں ہے، جس مالک نے پیدا کیا اس کا نام لیے بغیر سو جانا جہالت نہیں ہے، جس مالک نے پیدا کیا اس کا نام لیے بغیر اٹھنا جہالت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی کا نام جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے شب و روز کیسے تھے، دوستوں ہم میں سے کتنوں کو پتا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہو سکتے، نہ ہمارے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، نہ کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ مدرسے میں ایک لگی بدی ترتیب ہے تو چلو پتہ چل جاتا ہے، ورنہ وہ پریکٹیکل کہ میری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق کیسے ہو، مسلمانوں کو نہیں پتا، کہ نہ پتہ ہونا جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسلام کا اصل رخ ہی یہ ہے کہ اسلام جہالت کے خلاف آیا، اسلام نے جہالت کے خلاف کام کیا، اسلام نے کفر کے خلاف کام نہیں کیا، اسلام نے شرک کے خلاف کام نہیں کیا، نہ، اسلام نے جہالت کے خلاف کام کیا ہے۔ پورا قرآن جہالت کی تردید کرتا ہے، اس میں شرک بھی آ جاتا ہے، کفر بھی آ جاتا ہے، کفر بھی جہالت ہے اس صورت میں، شرک بھی جہالت ہے خاص صورت میں، اسی کا قرآن میں ذکر ہے، ورنہ عام کافر کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اپنے آپ کو دین کے حساب سے ایجوکیٹ کریں، کوئی ایک چیز سیکھیں، اپنے محلے کے مسجد کے عالم دین سے کسی اللہ والے کی خدمت پہ جائیں، وہاں سمجھیں کوئی ایک چیز میں نے سیکھنی ہے، آج کے درس میں نے کوئی ایک چیز سیکھنی ہے۔ اسلام تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میٹرک کرو، اس کا یہ مطلب نہیں آپ ڈاکٹر بنو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ مطلب بھی ہے لیکن یہی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر ہونے چاہیے، ہمیں ضرورت ہے ہمارے پاس اچھے انجینئرز ہونے چاہیے، ہمیں ضرورت ہے ہمارے پاس اچھے کام کرنے والے ہونے چاہیے،
آج ہمیں اگر کچھ سمجھنا ہوتا ہے ہمیں انگریزوں سے سمجھنا پڑتا ہے، ٹیکنالوجی کو انگریزوں سے سمجھنا پڑتا ہے، علاج کو ہمارے ڈاکٹر حضرات انگریزوں سے سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں، آکسفورڈ والا ڈاکٹر کیسے کر رہا ہے، وہ کیسے دوائی بنا رہا ہے، وہ کیسے دوائی بنا رہا ہے۔ پوری دنیا میں میڈیکل سب سے آگے انڈیا کا ہے، اس کے بعد پاکستان کا ہے، اس کے بعد پوری دنیا کا میڈیکل ہے، لیکن کیا ہے، ہم دوائیاں دوسروں کی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ میڈیکل پاکستان ہندوستان کا سب سے اوپر ہے۔ آپ یہاں سے باہر نکل کسی سے بھی پوچھ لیں دنیا میں، یہ سب سے پوری دنیا میں وہ دوائی نہیں ملتی جو انڈیا سے مل جاتی ہے، پوری دنیا میں وہ دوائی نہیں ملتی جو پاکستان سے مل جاتی ہے جی۔ ہاں کچھ ایسی دوائیاں جو ان کی بنی ہوئی ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اتنا علم نہیں، ہمارے پاس اتنی محنت نہیں، ہمارے پاس اتنی کوشش نہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں کھبا ہوا ہے، پیسے کمانے میں، پیسے لے کے آنے میں۔ تو کسی کے پاس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اس کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ دین ہماری پریورٹی میں آئے، دین ہماری ترجیحات میں آئے، ہم نے آج تک اپنی زندگی میں دین کو کتنا ترجیح دیا؟ موٹر سائیکل لینے کو، گاڑی خریدنے کو، کاروبار لینے کو، نوکری کرنے کو، یہ ضروری ہے سارا، ہم نے صرف اسی کو ترجیح، صحت کو ترجیح دیا، لیکن دین کو کتنا ترجیح دیا؟ مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے، بس بات سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹنی تھی، تو اس زمانے میں انیستھیزیا نہیں ہوا کرتا تھا، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ ٹانگ کٹے گی تو بڑی شدت کے ساتھ تکلیف ہوگی۔ فرمایا کہ مجھے لٹا دو، مجھے تسبیح دے دو، میں اللہ کے نام کی تسبیح پڑھوں گا، اس کے درمیان میری ٹانگ کاٹ لینا۔ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی اور اسی کے درمیان ٹانگ کاٹ لی۔ حضرت نے کہا واللہ العظیم مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ صرف حضرت مفتی صاحب کے لیے تھا، اور بھئی ہمارے لیے بھی ہے، ہم اللہ کا نام لے کے ایسے مست ہو جائیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے، اس کا نام لیتے ہی ایک نشہ آ جائے، اس کا نام لیتے نشہ کیا آنا، ہم تو ذکر پورا نہیں کر پاتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ذکر، کوئی موٹر سائیکل پہ کر رہا ہے، کوئی چلتے پھرتے کر رہا ہے، کوئی جو کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے وہ تو نہیں کر رہے، ان کی میں بات ہی نہیں کر، جو کر رہے ہیں اور کبھی چلتے پھرتے کر رہے ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی کسی جگہ بیٹھ کر تنہائی کے گوشے میں روتے ہوئے کہ برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں اللہ کا ذکر کروں۔ سب سے زیادہ حکم جو اللہ نے قرآن میں دیا ذکر کا دیا، سب سے زیادہ حکم، اور اللہ کے بندے اللہ کو یاد ہی نہ کریں۔ پورا حج ذکر ہے، پورا روزہ ذکر ہے، پوری نماز کیا ہے جی؟ سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ قیام میں کیا کرنا ہے؟ تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ سب ذکر ہی تو ہے۔ پورا قرآن مجید کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، پورا قرآن مجید اللہ کا ذکر، سب سے بڑا رکن اعظم۔ اگر ہم اس سے غافل ہیں، سمجھیں، سیکھیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، کسی نیک مجلس میں آنے کی ترتیب رکھیں، کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ترتیب رکھیں، کچھ دیر امام صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی ترتیب رکھیں، میں ہفتے میں ایک بار بیٹھ جائیں، مہینے میں ایک بار بیٹھ جائیں، کوئی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے کہ میں نے اللہ سے تعلق بنانا، اماں سے میرا تعلق ہے، ابا سے میرا تعلق، بیوی سے تعلق ہے، بچوں سے تعلق، اللہ سے بھی تو تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا جلال الإكرام۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے ہم سب محتاج ہیں، ہماری جھولی کو بھر دیجیے اللہ جی، ہماری جھولی کو بھر دیجیے، ہمیں اپنے نام سے، اپنی یاد سے محروم نہ فرمائیے، ہمیں اپنی ذات سے غافل نہ فرمائیے، ہمیں اپنی ذات سے جاہل نہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، جو جان بوجھ کے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، جو انجانے میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ گنہگار ہیں، گندے ہیں،
لاچار ہیں لیکن تیرے بندے ہیں. اے اللہ اپنے دست قدرت سے ہمارے گناہوں کی معافی فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں راہ تقوی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ دین کا نام لینے کی، اپنا نام لینے کی، اپنا نام بار بار سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو لوگ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں بہت دور دور سے آئے ہیں، اپنا وقت نکال کے آئے ہیں. اے اللہ ان سب کی دلی حاجات کو، جملہ جائز حاجات محض اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ان کے بیٹھ جانے کو قبول فرمائیے، ان کے گھر والوں کو، ان کی نسلوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیے. گناہوں کی معافی فرمائیے. اس مجلس کے گناہوں کی تلافی بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے آ جانے کو، بیٹھ جانے کو قبول فرمائیے. ہمارے بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. اے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے. ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت کلی عطا فرمائیے. صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. ہمارے خالد محسن بھائی، ڈاکٹر خالد صاحب، اے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے. ان کے بچوں کو صحت عطا فرمائیے. جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو صحت کلی عطا فرمائیے. ہاں ٹھیک. جتنے لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کا پوسان حال کوئی نہیں ہے، گھروں میں، ہسپتالوں میں. اے اللہ سب کو شفا کلی، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.